खुशामदीद, मेरा नाम है वकास हबीब राना। सबसे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो लगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए और आप टैप करके डायरेक्ट वीडियो पर आ सकें। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो चुकी है। आपको पता है कि आज फैसल करीम कुंडी ने ये कंफर्म किया कि उनको अली अमीन गंडापुर जो कि सीएम हैं केपी के, उनको उनका इस्तीफ़ा मिल गया है। यानी फैसल करीम कुंडी को इस्तीफ़ा मिल गया है। उन्होंने उसकी तस्वीर भी डाली और उसकी जो एक्नॉलेजमेंट थी वो भी डाली कि भैया हमें इस्तीफ़ा मिल गया है। उसके बाद जी उनका बयान आया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी पीर वाले दिन दफ्तर खुलेगा, गवर्नर हाउस खुलेगा तो मैं फैसला करूंगा इस इस्तीफे के बारे में। तब तक अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला हैं। सो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात चल रही है। इस पे फटा पड़ा हुआ है। पहले तो आपको पता है कि मामला ये था कि इस्तीफ़ा आया है, नहीं आया, इस्तीफ़ा गुम गया है। वो जो हमने इस्तीफ़ा देखा था वो एक टाइप्ड इस्तीफ़ा था। अब जो इस्तीफ़ा दिया गया है वो हैंड रिटन है, अली अमीन गंडापुर की अपनी राइटिंग में है और उनके सिग्नेचर्स हैं। तो वो पहले वो इशू चाह रहा था। अब जब ये इशू खत्म हुआ है कि अच्छा चलो इस्तीफ़ा तो मिल गया, लेकिन ये नहीं कंफर्म अब कि वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गया या नहीं हो गया। अब फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि पीर वाले दिन मैं फैसला करूंगा इसके ऊपर। अब ये पता नहीं उन्होंने क्या फैसला करना है। कैन ही रिजेक्ट रेजिग्नेशन, मतलब क्या वो रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई नहीं, मैं नहीं मानता अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा, ये नहीं मैं मानता, अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला रहेगा। और दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि पीर वाले दिन हम असम्बली का इजलास बुलाएंगे और उसमें वान का नया जो हेड है यानी कि जो वजीर आला है उसका इलेक्शन होगा और जो स्पीकर हैं केपी असम्बली के स्वाति साहब वो इसका अनाउंस करेंगे, वो इजलास बुलाएंगे और फिर पीर वाले दिन नया सीएम इलेक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सीएम गवर्नर का मुलाजिम नहीं है कि वो उसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करें या ना करें। ये बस ये इस हद तक मामला है कि आपने इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया, इस्तीफ़ा भेज दिया तो भेज दिया, बस मामला वहाँ पर ख़त्म है। ये इसमें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वाली कोई बात नहीं है। सो ये पीटीआई का स्टांस है इस मामले पर। उनका ख्याल है कि जो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा है वो हो चुका है, ही इज़ नो मोर द सीएम। जबकि फैसल करीम कुंडी का ये कहना है कि मैं पीर वाले दिन इस मामले को देखूंगा, टिल देन केपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो अली अमीन गंडापुर है। सो ये सिचुएशन है। अब मंडे को लेट्स सी कि क्या होता है। मंडे को ये कोई फैसल करीम कुंडी साहब कोई पंगा डालते हैं या ये अदालत में चैलेंज हो जाता है मामला, वो वहाँ पर असम्बली का इजलास बुला लेते हैं और वहाँ पर नया सीएम बना लेते हैं। उधर कुंडी साहब कहते हैं मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो अली अमीन गंडापुर ही सीएम है, ये नया सीएम कहाँ से आ गया। तो ये एक जो कहते हैं ना कड़मास, ये मचता है या नहीं मचता है ये देखेंगे हम मंडे वाले दिन। लेकिन फिलहाल ये मामला है कि केपी के जो अरकान हैं वो अपनी पार्टी के साथ हैं पीटीआई के। ऑल्दो दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट, 92 के 92 को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा मालूम होता है कि वो पार्टी के साथ मुत्तहद हैं और वो सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनाएंगे और उसी को वोट डालेंगे। अभी तक कोई इस तरह की सीरियस एफर्ट भी देखने में नहीं आ रही कि जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान पेशावर पहुंच जाएं या केपी चले जाएं और वहां बैठ के कैनवसिंग करें और इन अरकान को तोड़ने की कोशिश करें। इस तरह का भी कुछ मालूम नहीं हमें देखने को आ रहा। तो ऐसा लगता ये है कि अगर असम्बली का सेशन हुआ और वहां पर इलेक्शन हुआ तो जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। इसके कभी इम्कानात मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेगा, कोई ना कोई वो अटैक ज़रूर करेगा। आपको याद होगा जब पहली दफ़ा इंडिया ने मई में अटैक किया था तो ख्वाजा आसिफ ने तब भी बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया इस तरह की हरकत कर सकता है, करेगा, और फिर वही हुआ था। अब ख्वाजा आसिफ दोबारा कह रहे हैं कि इंडिया को जो एम्बैरसमेंट हुई है, जो उसकी तज़हीक हुई है, जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, वो उसका बदला लेने या उसको कॉम्पनसेट करने के लिए दोबारा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। ज़ाहिरी बात है कि ख्वाजा आसिफ के पास इस तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी होगी कि इंडिया इस टाइम अपना जो वॉर बोर्ड है, वॉर प्लानिंग है, उसमें वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो कहाँ पाकिस्तान को अटैक करना चाहता है, क्या करना चाहता है, उससे क्या निकालना चाहता है। तो ये वाला मामला ख्वाजा आसिफ के इल्म में होगा, तभी वो कह रहे हैं कि इंडिया दोबारा ये काम कर सकता है।
اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو اس کی جو ایئر فورس ہے وہ تو فیل ہو گئی نا. انڈیاز ایئر فورس از اے فیلئر, ایبسلوٹ فیلئر. تو وہ تو طے ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کی ایئر فورس کا سامنا نہیں کر سکتی, پاکستان کی ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اب یہ کیا کرنا چاہیں گے؟ یہ پھر کوئی گراؤنڈ فورسز انٹر کرنا چاہیں گے پاکستان کے ساتھ, جس کو کہتے ہیں نا مکہ مکی ہونا چاہیں گے, ہمارے سولجرز کے ساتھ لڑنا چاہیں گے, کوئی ایریا آکوپائی کرنا چاہیں گے. وہ سر کریک کی ذکر کرتے ہیں, آزاد کشمیر میں کوئی پنگا لینا چاہیں گے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہوگی کہ اب انڈیا نے کہاں پر ہارنا ہے, کیونکہ ہارنا تو ہے انڈیا نے. اب سوال یہ ہے کہ وہ اب زمین پہ لڑ کے ہارنا ہے, فضا میں تو ہار گئے ہیں, پھر شاید سمندر کی باری آئے گی, سمندر میں بھی انشاءاللہ یہ ہاریں گے. لیکن فی الحال یہ لگتا ہے کہ گراؤنڈ پہ یہ ہارنا چاہتے ہیں, اور گراؤنڈ پہ یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اٹ سیمس کہ دے وانٹ ٹو ہیو اے پرولونگ وار, تھوڑی سی لمبی وار. اور یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان لمبی جنگ نہیں لڑ سکتا. پاکستان وہ جو لمبی جنگ ہے نا جی, اس کو چھوٹی کر دے گا. یعنی آپ کے ساتھ وہ کرے گا کہ آپ کی جو لمبی جنگ ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی, پھر آپ بیٹھ کے وہ دیکھتے رہنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بھائی تم ایک دفعہ ذلیل ہو گئے ہو, اچھا خاصے تمہیں مار پڑی ہے, تمہیں برق کے چپیڑے ماری گئی ہیں, اور اب تم دوبارہ مطلب تم اتنے کیا کہتے ہیں ڈھیٹ ہو کہ اب تم دوبارہ وہ کام کرنا چاہتے ہو. بھائی عقل نہیں ہے تمہیں. تو یہ انڈیا کا پلان ہے جس کے بارے میں کافی بات چیت ہو رہی ہے, اور اس کی بیسز آپ کو پتہ ہے یہ ہیں کہ ان کا جو ایئر چیف ہے اس نے بھی بیان دیے ہیں, جو آرمی چیف ہے اس نے کہا جی پاکستان کو اگر میپس پہ رہنا ہے تو اس کو جی کراس بارڈر ٹیررزم روکنا پڑے گا. بھائی کراس بارڈر ٹیررزم تو تم کر رہے ہو, طالبان کو, ٹی ٹی پی کو تم سپورٹ کر رہے ہو, فنڈ کر رہے ہو, بی ایل اے کو بلوچستان میں تم فنڈ کر رہے ہو, سپورٹ کر رہے ہو, سارا تو ٹیررزم تم پھیلا رہے ہو اس ریجن میں, اور ہمیں تم باتیں سنا رہے ہو. تو بٹ بیسز وہ ہیں کہ یہ کام, اور جو ڈیفنس منسٹر ہے ان کا اس نے بھی بیانات دیے ہیں. تو خواجہ آصف کا اس طرف ہے. بٹ دیکھیں ہم ریڈی ہیں, ظاہری بات ہے ایز اے قوم بھی ہم ریڈی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی, مئی میں ہم نے انڈیا کے خلاف لڑا اور جیتا, اور جگرے سے لڑا. اور یہاں پر میں ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ پی ٹی آئی نے نہیں لڑا, نہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے لڑی یہ جنگ, نہ ان کے لیڈرز نے لڑی, نہ ان کے جو گریٹ ان کا لیڈر ہے بانی اس نے بھی نہیں لڑی. یہ سب لوگ مذاق اڑا رہے تھے جنگ کا. لیما آپا کہہ رہی تھی کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے, یہ سب ملے ہوئے ہیں, انہوں نے سب مل کے کیا ہے, یہ عاصم منیر اور پتہ نہیں مودی ملے ہوئے ہیں, مودی پتہ نہیں نواز شریف ملے ہوئے ہیں, یہ ساری ڈرامے بازی ہے. تو یہ لوگ تو اس چکر میں لگے ہوئے تھے. جنگ لڑی ہے ہم نے, پاکستانیوں نے لڑی ہے جنگ, اور جیتی ہے, اور جذبے سے جیتی ہے, اور دلیری سے جیتی ہے. دوبارہ ہوگی انشاءاللہ, دوبارہ جیتیں گے اور دوبارہ لڑیں گے, جذبے سے لڑیں گے, ایسی کی تیسی انڈیا کی. تو یہ سچویشن ہے جس کے بارے میں خواجہ آصف وارن کر رہے ہیں دنیا کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی. انشاءاللہ جو بھی ہوگا جی دیکھی جائے گی. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے اس میں کچھ باتیں کی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک مذہبی جماعت خفیہ ایجنڈے پر ملک میں انتشار پیدا کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک مذہبی اور سیاسی جماعت پرتشدد قسم کا احتجاج اور بلا وجہ انتشار پھیلا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ احتجاج مؤخر کرنے کے لیے بار بار بات چیت کی. اس معاملے کا پرامن طریقے سے حل نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی, تاہم یہ لوگ پرتشدد رویے سے باز نہیں آئے. انہوں نے بتایا کہ 112 پولیس والے انجرڈ ہیں جی, 112 پولیس والے, اور ان میں سے کچھ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ پولیس والے غائب ہیں, they have been kidnapped. اور یہ جو شر پسند اور یہ جو مذہبی اور سیاسی جماعت بنی ہوئی ہے, یہ شاید انہوں نے ان کو اغوا کر لیا ہوا ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ 100 سے زیادہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, جنہوں نے کہ یہاں پر لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا ہے, لوگوں سے ڈکیتیاں کی ہیں, لوگوں کے زیورات اور ان کے جو پرسنل بلانگنگز تھیں وہ چھینی ہیں. یہ لوگ مطلب یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں. تو یہ اتنی خطرناک یہ معاملہ ہے جو ڈیٹیلز دی ہیں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے. آئی تھنک یہ انہوں نے ایک بڑی ٹائملی پریس کانفرنس کی ہے, اور لوگوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. میں تو جی پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ فلسطین کا معاملہ, وہ فلسطین اور اسرائیل میں وہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے حماس میں اور ان میں, اور وہ وہاں پر شکر ادا کر رہے ہیں. فلسطینی خوش ہیں کہ جی ہماری جان چھوٹی, اب ہمارے میں کچھ کھانے کو مل رہا ہے, یا باقی معاملات ہو رہے ہیں. وہ دنیا نے 8 اسلامک ممالک جن میں کہ پاکستان بھی ہے, ان کی کاوشوں کوششوں کی وجہ سے یہ ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے, اور اس میں کریڈٹ ٹرمپ کا بنتا ہے, ڈیفینیٹلی بنتا ہے. اس نے وہ کیا ہے,
وہ وہاں پر معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اور یہ ادھر کوئی وہ لے کر مارچ چل پڑے. بھائی آپ کون ہو یار؟ آپ کا کیا لینا دینا ہے اس معاملے کے ساتھ؟ اگر آپ نے کوئی اظہار یکجہتی کرنا ہے تو وہاں کہیں کھڑے ہو جاؤ، لبرٹی کھڑے ہو جاؤ، کسی گراؤنڈ میں کھڑے ہو جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر تو اپنا وہ کر لو اظہار یکجہتی. یہ عجیب ڈرامے بازی یہ ہے کہ جی لانگ مارچ لے کر جانا ہے، ملک بند کرنا ہے، صوبہ بند کرنا ہے، شہر بند کرنا ہے، موٹر وے بند کرنی ہے، بیڑا غرق کیا ہوا ان لوگوں نے، مذاق بنایا ہوا ہے. آئی تھنک ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے، اور ڈی آئی جی صاحب نے جو کہا ہے آئی تھنک اس پہ عمل ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگوں نے پولیس والوں کو زخمی کیا، اب کیمریز لگے ہوئے ہیں، کیمرے سے ڈھونڈ کے ان کے خلاف ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان لوگوں کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کرنا چاہیے. ان کو لگ پتہ جائے گا جب ان کے خلاف پرچے ہوں گے. یہ مطلب 6-5 سال آپ اسی کام میں لگے رہو گے، آپ کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. آپ فضول میں ان کاموں پہ نکل پڑتے ہو، کوئی کام نہیں آپ لوگوں کو، اتنے فارغ ہو کہ آپ ان کاموں میں پڑے رہتے ہو. اینی وے جی، آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.